نمایاں کرتے اور کھلے عام بازاروں اور تقریبات میں اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس پر فخر محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ عورت جو بے حیائی میں سب سے آگے تھی بازار میں پردہ کھڑی تھی۔ وہ اپنے نئے لباس زیورات کی نمائش کر رہی تھی۔ بازار میں موجود لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس توجہ سے خوش ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہترین مخلوق بنایا ہے، اسے عقل، شعور اور اختیار کیا تاکہ وہ اپنی خیر و شر میں فرق کر سکے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلام نے انسان کے لیے ایسی حد و حدود اور قوانین مقرر کی ہیں جو نہ صرف اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ ایک پرامن پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک پردہ اور حیا کا قانون ہے جو خاص طور پر خواتین کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں فیشن اور آزادی کے نام پر بے حیائی اور بے پردگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہیں اس کے نقصانات بھی ہمارے معاشرے میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ذلت، رسوائی اور عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تحریر ایک ایسے واقعے کی تفصیل پر مبنی ہے جو ایک قدیم اسلامی علاقے میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بے حیائی اور بے پردگی کے نقصانات کو واضح کرتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابتدائی حالات یہ تھے کہ یہ واقعہ ایک ایسی قوم کا ہے جو اپنی عیاشی، بے پردگی اور اخلاقی انحطاط کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ قوم ایک خوبصورت علاقے میں آباد تھی جہاں قدرت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ زرخیز زمینوں، عمدہ فصلوں اور خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ بظاہر وہ ایک خوشحال قوم لگتی تھی، لیکن ان کی یہ خوشحالی صرف ظاہری تھی۔ اندرونی طور پر وہ اخلاقی پستی کا شکار تھے۔ ان کی عورتیں بے پردگی اور بے حیائی کو اپنی ترقی اور آزادی کا نشان سمجھتی تھیں۔ وہ بے پردے اور ایک قدیم بیکار رسم قرار دیتی اور اسے ترک کر چکی تھیں۔ ان کے مرد بھی اس صورتحال پر خاموش تھے، بعض اوقات بھی اس بے حیائی کو فروغ دینے میں شریک ہوتے تھے۔ قوم کی عورتوں کی حالت، اس قوم کی عورتیں خوبصورتی اور لباس کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ مہنگے کپڑے خریدتی اور ایسے لباس پہنتی جو ان کے جسم کو ظاہر کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوتے۔ بازاروں اور میلوں اور تقریبات میں ان کی موجودگی کا مقصد صرف اپنی خوبصورتی کو نمائش کرانا تھا۔ انہی عورتوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو بے حیائی میں سب سے آگے تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی حسن کو ایک فتنہ بنا چکی تھی۔ وہ ایسے لباس پہنتی تھی جو اس کے جسمانی خد و خال کو نمایاں کرتے اور کھلے عام بازاروں اور تقریبات میں اپنے حسن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہونے کی بجائے یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اور نصیحت اس قوم میں کچھ لوگ نیک بھی تھے جو اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے۔ وہ لوگوں کو پردے اور حیا کی اہمیت سمجھاتے اور انہیں بے حیائی سے بازار رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ نیک لوگ اللہ خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کرتے اور وہ اپنی عزت و وقار کا خیال رکھیں، پردہ کو اپنائیں، اور لیکن ان کی نصیحتوں کو مذاق طنز میں اڑا دیا جاتا۔ وہ عورتیں بے حیائی میں مگن تھیں، ان نیک لوگوں کو دقیانوسی اور پسماندگی کہتی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر نیک لوگ بھی بار اللہ کے حضور دعا کرتے کہ وہ اس قوم کو ہدایت دے یا ان کا انجام عبرت نشان بنائے۔ بے حیائی اور عذاب کی وارننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی مخلوقات کو موقع دیا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور راہ راست پر آ جائیں۔ اس قوم کو بھی کئی سے موقع دیے گئے، ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیے گئے تاکہ وہ سبق سیکھ اور اپنی اصلاح کریں، لیکن وہ قوم اپنی سرکشی میں بڑھتی گئی اور ان کے علماء اور نیک لوگ بار بار انہیں تنبیہ کرتے رہے، لیکن ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی عورتیں بے پردگی کو ایک حق اپنی آزادی سمجھتی تھیں۔ فیصلہ کن دن ایک دن وہ عورت جو بے حیائی میں سب سے آگے بڑھ چکی تھی بازار میں پردہ کھڑی تھی۔ وہ اپنے نئے لباس زیورات کی نمائش کر رہی تھی۔ بازار میں موجود لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس فتنہ سے خوش ہو رہی تھی کہ اس دوران آسمان سے بادل چھا گیا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کو بھاگ گئے، لیکن وہ عورت اپنی حرکتوں میں مصروف رہی۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان سے پتھر برسنے لگے اور وہ عورت اپنی بے حیائی پر فخر کرتی تھی ان پتھروں کا پہلا نشان بنی۔ عذاب کا نزول، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ عورت جو اپنی خوبصورتی اور بے حیائی کے لیے مشہور تھی پتھروں کی زر میں آ کر زمین میں پر گر گئی۔ اس کا جسم بری طرح کچلا گیا اور وہ پہچاننے کے قابل نہ رہی، اور اس کے ساتھ ہی وہ قوم بے حیائی کا معمولی سمجھتی تھی زلزلے اور دیگر عذاب کا شکار ہو گئے، اور کئی لوگ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے جو بچے عبرت کا نشان بن رہ گئے۔ اور جب عذاب ختم ہوا تو لوگوں نے ان لاشوں کو دیکھا جو ان کی بے حیائی اور سرکشی کا نتیجہ تھیں، تو وہ لوگ جو پہلے بے پردگی کو فخر سمجھتے تھے کانپ اٹھے اور انہوں نے اللہ کے حضور گڑگڑا کر معافی مانگی
اور عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس قسم کا حرکات نہیں کریں گے۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے، اور پردہ حیا اور صرف عورت کے ساتھ عزت اور وقار کا ضامن ہے، بلکہ یہ معاشرے کے امن اور سکون کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں حیا پردے کو اپنانے کی ہدایت دے۔